اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم یخرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، سب سے پہلے میں بزم حجت الاسلام کے تمام فعال اراکین اور معاون اراکین کے کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک بہت منظم پروگرام مرتب کیا گیا اور بلحاظ وقت اس کو سمیٹا بھی گیا۔ اس وقت کوئی تقریر مقصود نہیں، بلکہ صرف چند باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے۔ اس میں پہلے بطور تمہید یہ سمجھ لیجئے کہ ذات حق جل مجدہ نے اس کائنات کے اندر دو سلسلے قائم فرمائے ہیں۔ ایک سلسلہ خوبیوں کا ہے اور ایک عیوب کا ہے، ایک موجودات کا ہے، ایک فنا کا ہے۔ اور وہ تمام مخلوقات، چاہے وہ بروئے زمین ہوں یا زیر زمین ہوں یا بروئے فلک ہوں یا زیر فلک ہوں، سمندروں میں ہوں کہ فضاؤں میں ہوں، بحر و بر میں ہوں یا پتھر کے جگر میں ہوں، لیکن وہ ان دو چیزوں سے گزرتے ہیں کہ کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ عیوب ہیں۔ گویا ہماری اصل جو ہے، کیونکہ ہم بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہیں اور عروجی حصہ ہیں، تو لامحالہ وہ تمام اوصاف اور صفات ہم میں بدرجہ اولیٰ موجود ہیں۔ تو کیونکہ ہماری اصل جو ہے وہ عدمی الاصل ہیں ہم، اس لیے عیوب جو ہے وہ ہماری ذات کا حصہ ہے، اور خوبیاں جو ہیں وہ محنت سے لائی جاتی ہیں۔ کیونکہ ہماری ذات کے اندر عیوب جو ہیں وہ، اور یہ انسان میں ہی نہیں بلکہ ہر شے کے اندر، کائنات میں یہ پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ کھانا ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ خوش ذائقہ ہو، خوش رنگ ہو، اس کے اندر خوشبو ہو، اس کے اندر قوت نمو ہو، ذائقہ ہو، یہ ساری خوبیاں۔ لیکن ان خوبیوں کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ ان خوبیوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، کھانے کو ایک دو دن باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی۔ اسے فریج میں رکھیں گے اور ایک وقت معین پر نکال کے گرم کریں گے، پھر اسے ٹھنڈا کریں گے، پھر فریج میں رکھیں گے۔ جب تک آپ یہ محنت نہیں کریں گے تو یہ خوبی برقرار نہیں رہے گی۔ جب تک آپ محنت کرتے رہیں گے یہ خوبی برقرار رہے گی، اور اگر اس کو خراب کرنا مقصود ہے تو اس میں کسی محنت کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ محنت چھوڑ دیجیے، وہ خود بخود خراب ہو جائے گا۔ پہلے اس کا رنگ بگڑے گا، ذائقہ بگڑے گا، خوشبو خراب ہوگی، اور یہاں تک کہ وہ
ناقابل استعمال ہو جائے گا، کیونکہ عیب اس کی ذات کے اندر موجود تھا، اس میں وہ ابھر آیا جس کو محنت سے آپ نے دبا رکھا تھا۔ ایک مکان ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کا ڈیزائن اچھا ہو، اس میں بہترین پلاسٹر ہوا ہو، رنگ روغن ہوا ہو، بہترین فرش بنے ہوئے ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس خوبی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو روزانہ ایک محنت کرنی پڑتی ہے اس کی صاف صفائی رکھنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کو اس کو اجاڑ کرنا ہو تو کوئی کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ محنت کرنا چھوڑ دیجیے، وہ خود بخود آج گرد جمے گا، کل کو پلاسٹر اڑے گا، پرسوں کو وہ ویرانہ بن جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ خوبی کو برقرار رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ عیب ہماری ذات کے اندر موجود ہے جو خود بخود ابھر آتا ہے۔ ایسے ہی علم جو ہے وہ خوبی ہے اور جہالت جو ہے وہ عیب ہے۔ جہالت کو باقی رکھنے کے لیے، جہالت تو ہماری ذات کا حصہ ہے۔ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کسی آدمی کو جاہل بنانے کے لیے کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی مکتب قائم کیا گیا ہو۔ اسکول، مکتب اور مدارس، مکاتب، یہ سب جو قائم ہوتے ہیں، درسگاہیں، دانشگاہیں، یہ خوبیاں لانے کے لیے جو باہر سے لائی جاتی ہے۔ گویا علم باہر کی چیز ہے جو ہمارے اندر لایا جاتا ہے، اور عیب جو ہے وہ ہمارے اندر کی صفات ہے۔ اخلاقیات باہر سے لائی جاتی ہیں، بدخلقی تو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے، اس کو متوازن رکھنے کے لیے علم لایا جاتا ہے۔ تو گویا ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس تمہید کی روشنی میں آپ اس میں یہ کہ ہمارے مدارس کے اندر یہ سلسلہ بڑا قدیم دور سے کہ بزم و انجمن کا قیام، اور اس کے تحت تحریر، تقریر اور دیگر صلاحیتوں کو صیقل کرنا، اس کو اجاگر کرنا، اس پر محنتیں کرنا، اور اساتذہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ تحریر اور تقریر پر محنت ہوتی ہے، اور پھر وہی ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر اس کا نام ہوتا ہے کہ بہترین خطیب ہے، صاحب طرز ادیب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کو محنت کرنی پڑی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ وقدہ کا عجیب معاملہ تھا۔ ان کا دور طالب علمی جو ہے وہ بڑا ایک سمجھیے کہ قابل تقلید اور ایک بہت سارے امتیازات لیے ہوئے اپنے اندر۔ مثلاً ان تعلیم کے اندر ان کا انہماک اس قدر تھا کہ دوران تعلیم، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ظاہر ہے کہ ٹیلی فون تک نہیں تھا، کوئی اور ذرائع ابلاغ نہیں تھے، خطوط تھے، خطوط آیا کرتے تھے، تو دوران تعلیم جتنے خطوط آتے تھے انہوں نے ایک کمرے کے اندر گھڑا رکھا ہوا تھا، اس کے اندر ڈالتے تھے بغیر پڑھے، اور امتحان کے بعد جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ گھڑا الٹتے تھے اور اس میں پھر وہ خطوط پڑھے جاتے تھے۔ کسی میں شادی کی خوشخبری ہے، کسی میں بچے کے پیدا ہونے کی خوشخبری ہے کہ اعزہ میں کوئی پیدائش ہوئی ہے، کسی کے انتقال کی ہے، کسی کی بیماری کی ہے، مختلف نوعیتوں کے خطوط، اور اسی وقت وہ ایک ہی وقت کے اندر وہ خوشی اور غم سب چیز کا اظہار کو اور ان کے جوابات لکھتے تھے، کیونکہ وہ اس حقیقت پر کاربند تھے کہ دوران طالب علمی اور یہ جو ایک بے حد زندگی کا سب سے قیمتی ترین دور ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو کارآمد بنایا جائے، اور اس کو ادھر ادھر، ظاہر ہے کہ یہ مجاہدہ کرنا ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ یہی صورتحال ان کے تقریر کی تھی کہ وہ کسی بزم سے اور انجمن سے وابستہ نہیں تھے، اگرچہ
معاصرین ان کے وہ چاہتے تھے کہ مولانا اس میں شرکت کریں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ بھی جانتے تھے، اس کی افادیت کو بھی پہچانتے تھے کہ یا تحریر اور تقریر کی مشق ہوگی، لکھنے کی مشق اس طرح ہوگی کہ یہ نقشے نکال جاتے ہیں کتابی، تو اس میں مختلف موضوعات پر مضامین، وہ تحریری مشق ہے، تقریری مشق یہ پروگرام ہے۔ لیکن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ جمعرات کے دن رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے تحصیل پہ چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں کسی دکان کے تختے پہ کھڑے ہو کے اکیلے تقریر کیا کرتا تھا۔ اب لوگ آ رہے جا رہے دیکھ رہے، لیکن انہیں کسی کی پرواہ نہیں۔ وہ اب یہ سوچ کر اور یہ تصور کر کے وہ تقریر کر رہے تھے کہ میرے سامنے اس وقت ہزاروں کا مجمع موجود ہے، اور پس دیوار ہزاروں کا مجمع ہوا بھی کرتا تھا۔ تو وہ تقریر کرتے تھے، آنے جانے والے جا رہے دیکھ رہے اور ہنس رہے کہ بھی طالب علم ہے۔ کچھ وقت گزرا تو جو گزرنے والے تھے ان میں بعض کو خیال آیا کہ ذرا دیکھیں تو یہ طالب علم کہتا کیا ہے، ہر جمعرات کو یہ آتا ہے۔ ایک دو رک بھی گئے، بات سنی، دل میں خیال ہوا کہ بات تو معقول کہہ رہا ہے یہ، اگرچہ بچپن ہے، بولے یہ تو احساس نہیں کہ سامنے کوئی موجود ہے نہیں ہے، لیکن بات معقول ہے۔ چنانچہ 1 سے 2 اور 2 سے 4، 2 سے 5 سے 8، رفتہ رفتہ لوگ آنے شروع ہو گئے، اور وہی طالب علم جب اپنے عروج پر پہنچا تو حکیم الامت کہلائے، لاکھوں انسان کے لیے وہ لائق تقلید نمونہ بن گیا۔ وہ کیا تھی؟ وہ محنت تھی، اور اس محنت کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے ان کی یہ ساری جدوجہد تھی۔ تو گویا یہ بزم اور یہ انجمن، اس میں تقریریں، اس میں تحریر اور تقریر کی مشقیں، اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے اور تجربات کی چکی میں پس کر آپ ایک مقام پر پہنچ جائیں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی بنیاد اور اساس کیا تھی۔ کوئی بھی شخص صاحب طرز ادیب جو ہے وہ ویسے ہی نہیں بن جاتا کہ وہ پہلے دن ہی بن جائے گا، محنت کرتے ہیں۔ سن 1978 کے اندر دارالعلوم دیوبند میں مجلس شورا منعقد ہوئی، اور اس میں اجلاس 100 سالہ کی تجویز پاس ہوئی کہ سن 80 میں اجلاس 100 سالہ کے، ظاہر ایک بہت بڑا موقع تھا، بہت عظیم موقع تھا وہ، تو اس کی تیاری بھی تو اس لیے 2 سال پہلے یہ تجویز پاس ہوئی۔ میرا طالب علمی کا دور تھا، حضرت مولانا سید اظہر شاہ قیصر، جو حضرت مولانا سید انظر شاہ نور اللہ مرقدہ کے بڑے بھائی تھے، اور ماہنامہ دارالعلوم کے دہائیوں تک وہ مدیر رہے، بڑے صاحب طرز ادیب، بڑے بے تکلف لکھنے والے، بہت اچھی تحریر، بڑی شستہ انداز بیان، بڑی خوبیاں تھیں، بڑی شفقت کا معاملہ تھا۔ میں ان کے پاس ان کے دفتر رسالہ میں گیا، یہ گویا اس دن کی بات ہے جس دن مجلس شورا ختم ہوئی، اس کے ایک دن بعد کی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میاں صاحبزادہ یہ سنا تم نے دارالعلوم دیوبند میں کا اجلاس 100 سالہ ہو رہا ہے؟ اچھا، اس وقت ہمیں اجلاس 100 سالہ کی سمجھیے کہ اہمیت بھی معلوم نہیں تھی، کہ انہوں نے اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ دیر مجھے بتایا کہ اس کی یہ اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے، دارالعلوم دیوبند کی یہ خدمات ہیں، اس دنیا آئے گی اور یہ ہوگا۔
پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے سب سے پہلا مضمون اگر کوئی شائع ہو تمہارا ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ذہن کے اندر یہ دور دور بھی تصور نہیں تھا کہ ہم چند لائنیں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے مقام شفقت سے اور انداز بیان سے جو منظرنامہ پیش کیا اور بقول جیسے کہ وہ ذہن سازی کی، انہوں نے وہ ایسی کی کہ 15 منٹ کے بعد ہم اپنے آپ کو ابوالکلام آزاد سمجھنے لگے تھے کہ ہم تو بہت بڑے صاحب طرز ادیب بن چکے ہیں، حالانکہ ابھی ایک لائن بھی نہیں لکھی۔ اتنی حوصلہ افزائی، اس قدر انہوں نے، غرض وہ مجھ سے کہا کہ لکھ کے لاؤ۔ خیر وہ بڑی مشکل تمام بہت محنت کر کے ہم نے ایک تقریباً آدھا پون صفحہ کا ایک مضمون لکھا، جس میں تقریباً 1.5 دن لگ گیا۔ لکھ رہے کاٹ رہے، پھر وہ اس کے بعد لے کے آئے ان کے پاس کہ یہ لے گیا، اور شرمندگی بھی ہو رہی کہ کیا کہیں گے کہ کیا لکھ کے لایا۔ لیکن یہ بڑوں کی جو خرد نوازی، انہوں نے اس قدر تعریف کی کہ بھئی میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم اتنا بہترین لکھ سکتے ہو، اور تم نے تو یہ کیا، یہ کمال کیا۔ غرض وہ ایک بڑی تعریف، اور اس میں یہ جملہ جو ہے اس کو اگر ایسے بیان کیا جائے تو میرے خیال سے زیادہ اچھا رہے گا۔ یہاں جو ہے یہ اس لفظ کے بجائے اگر یہ رکھ لیا جائے، معلوم ہوا کہ سارے مضمون کو انہوں نے بدل دیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ مضمون کب بدلا گیا۔ تو یہ دراصل طالب علمی کا دور جو ہوتا ہے، یہ تحریر اور تقریر کی صلاحیتوں کو، اس کی استعداد کو سیکل کرنے کا دور ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ محنت سے آئے گا۔ اگر آپ اس صلاحیت کو ختم کرنا چاہیں، آپ نے محنت کر کے حاصل کیا، اس کو حاصل بھی کر لیا، آپ بہت اچھے مقرر بھی بن گئے، بہت اچھے ادیب بھی بن گئے، لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی آپ کو مسلسل محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ اس صلاحیت کو آپ ختم کر دیں یا اس کی افادیت کو مٹا دیں، تو آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس طرف توجہ چھوڑ دیجئے۔ آپ توجہ چھوڑیں گے، رفتہ رفتہ وہ صلاحیت خود بخود عدم کے اندر چلی جائے گی۔ تو معلوم ہے کہ وجود جو ہے وہ خوبیوں کا سرچشمہ ہے، اور عدم جو ہے وہ عیوب کا مرکز اور محور ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے، یخرجون من بطون امہاتہم لا تعلمون شیئا، تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا، وہ تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے بس۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کی نشوونما بڑھتی ہے۔ جب اس کا ابتدائی دور ہے، اس کی طبیعت اس کی مالک ہے، طبیعت میں جو آئے گا وہ کرے گا۔ بچے کی یہ شرارتیں ہوتی ہیں اور یہی اچھی لگتی ہیں، گویا اس وقت اس میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن بچے کی شرارتیں جو ہیں وہ بڑوں کو بے حد محبوب ہوتی ہیں، حالانکہ اس کے اندر عقل کا کوئی۔ پھر اس کے بعد جب تھوڑا بڑا ہوا، اب اس کے بعد اس کی ملکیت تبدیل ہو گئی، اس کی ابھی تک اب عقل اس کی مالک بنی، اور عقل نے جمال پسندی کی طرف انسان کو دھکیل دیا کہ میرا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، میں دکھنے میں بھی اچھا ہونا چاہیے، میرا جب میں چلوں تو لوگ مجھے دیکھنے بھی، اور وہ اس میں جب غلو کرتا ہے تو وہ ایسی حرکات کرے بجائے وہ اچھا لگنے کا، اور آج رات دن آپ دیکھتے ہی ہیں۔ تو کیونکہ جمال پسندی کا وہ دور ہے۔ اب اس کے بعد جو دور آئے گا وہ ہے بلوغت کا دور، عقلی بلوغت کا دور۔ یہاں سے سنجیدگی اور طبیعت پر کی جو حاکم بنی وہ حکمت بنی۔ لیکن اس حکمت کی جو
حاکمیت ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو محنتیں کرنی ہیں وہ آج سے کرنی ہے. آپ کو آج اس کو سمجھنا ہے. یہی دور ہے, یہی وقت ہے, یہی عہد ہے کہ جس میں آپ کی محنتیں کل آپ کے مستقبل کو درخشاں اور تابندہ کریں گی یا تاریک کر دیں گی. آپ نے زندگی کا سب سے قیمتی ترین دور, گولڈن پیریڈ, وہ آپ نے یہاں پر لگایا ہے. لیکن آپ نے علم حاصل کر لیا لیکن عمل کے ذریعے سے اس پر محنت نہیں ہوئی تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کی محنت اکارت ہو گئی. لوگ آپ کو عقل مند نہیں بلکہ یہ کہیں گے کہ اللہ کے بندے تم نے اتنی محنت کی تھی کیوں, کس لیے یہ محنت کی تھی, زندگی کا اتنا قیمتی وقت کیوں ضائع کیا تھا. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہی نہیں کہ اپنی محنتوں کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی استعداد کو, اپنی خوبیوں کو صرف حاصل کرنا ہے بلکہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے لگاتار محنت کرنی ہے, لگاتار محنت کرنی ہے. انسان پیدائش سے لے کر اور اپنے آخری سانس تک وہ طالب علم رہتا ہے. ہر آنے والا دن, ہر طلوع ہونے والا سورج نئے تجربات, نئے مشاہدات آپ کے سامنے لے گا, نئے چیلنجز آپ کے سامنے لے کر آئے گا. اگر آپ نے محنت کی ہے تو آپ کے ذہن میں اس کے حل بھی موجود ہوں گے. لیکن اگر اس محنت کی لیکن اس کو برقرار نہیں رکھا گیا تو آپ کے ذہن میں اس وقت کے چیلنجز کا نہ کوئی جواب آ سکتا ہے, نہ کوئی آپ اس کا سمجھیے کہ تدارک کر سکتے ہیں, نہ مقابلہ کر سکتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس استعداد کو, اس صلاحیت کو, اس خوبیوں کو برقرار رکھا جائے. آج ایک نفسیاتی اصول ہے اس انجمن کے فوائد میں دیکھا جائے کہ انسان کو اگر کسی ذمہ دارانہ جگہ پر بٹھایا جائے, آپ سے یہ کہا جائے کہ یہاں آپ کو تقریر کرنی, وہاں آپ کے اساتذہ بھی موجود ہیں, آپ کے اکابر بھی موجود ہیں, آپ کے بڑے بھی موجود ہیں, آپ کے والدین اور آپ کے اعزاء اقارب بھی موجود ہیں, تو آپ کی طبیعت پر ایک بوجھ اور ایک سمجھیے وحشت طاری ہوگی. اور اس وحشت کا نتیجہ نکلے ہوگا کہ جو کچھ ذہن میں ہوگا وہ بھی نکل جائے گا. بخلاف اس کے کہ آپ کے جو بے تکلف ساتھی ہیں, ہم عصر ہیں, اگر آپ اچھا کہہ رہے ہیں, برا اچھا بیان کر رہے ہیں یا غلط بھی بیان کر رہے ہیں تو آپ کو کے ذہن پہ یہ بوجھ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ٹوکنے والا ہے, بلکہ بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ساتھی ہنسیں گے آپ, لیکن اس ہنسی میں بھی نافیت کے پہلو ہیں. تو اس بزم اور اس انجمنوں کے بہت فائدے ہیں, لیکن مقصود اصلی جو ہے اس سے وقت کو نکال کر ان چیزوں, ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور ان صلاحیتوں کو برقرار رکھنا وہ عقل مندی ہے, اور وہ اس کی نافیت کو 2 گنا اور 4 گنا کر دے گی. لیکن اگر آپ نے اپنی ساری صلاحیتیں بزم اور انجمن کے اندر تحریر اور تقریر میں ہی لگا دی اور درس و تدریس کو وہ پس پوچھ ڈال دیا تو ظاہر ہے یہ کہا جائے گا کہ مقصود اصلی سے آپ ہٹ گئے. تو مقصود اصلی کو آپ بھرپور اس کی قرار واقعی اہمیت دیتے ہوئے ان بزم کے کاموں میں دلچسپی لینا, اس میں حصہ لینا, اس کے منافع کو سمجھنا, اس کے دور رس نتائج کا ادراک کرنا, یہ آپ کی زندگی کی جو اہم صلاحیت ہے یہ اس کو سیکل کرے گا, اور اس کے فوائد جو ہیں وہ آپ کو اس وقت معلوم ہوں گے کہ جب آپ یہاں سے نکل کر عملی میدان کے اندر قدم رکھیں گے. بہرحال اس وقت کوئی تقریر مقصد نہیں تھی, بلکہ چند باتیں تھیں کہ جس کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلانی دی. بہرحال اس وقت جو پروگرام پیش کیا گیا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا, مقررین نے بہت اچھے انداز سے اپنے مافی ضمیر کو ادا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل کے اندر خوب برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو
علمی اور دینی اور عملی ترقیات سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔